25واں پارہ ہے، سورۃ الزخرف، آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کی بعثت کی گئی فرعون کی طرف۔ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا ہی مذاق اڑایا گیا اور اس کو جادوگر کہا گیا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک ذلیل انسان ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صاف گو نہیں ہے، واضح بات نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے مقابلے میں فرعون دنیا کے نشے کے دھوکے میں آ کے، دنیا کی لذتوں کے دھوکے میں آ کے کہنے لگا میں بہت بہتر ہوں اس سے، میں سونا چاندی اور حکومتوں کا مالک ہوں، اس کے پاس کیا ہے۔ لیکن جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے انجام کار اس کو لشکروں سمیت تباہ و برباد کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے نجات عطا فرما دی۔ اے میرے پیغمبر، آپ کے مد مقابل اس طرح جو آئے گا اور وہ ایمان نہیں لائے گا تو انجام کار اس کے لیے بھی تباہی و بربادی ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کفار مشرکین مکہ سے وعدہ کیا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، اور تم میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہوگا۔ تو وہ لوگ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے اچھا، ہم نے جن کو معبود بنا کے رکھا ہے اس میں تو ہمارے یہ اور معبود بھی ہے، لیکن ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں، اور فرشتوں کی اللہ کی بیٹیاں کرا دے کر اس کو بھی معبود مانتے ہیں۔ تو جب تمہارے قرآن کے مطابق ہم اور ہمارے سارے کے سارے معبود یہ جہنم کا ایندھن ہے اور ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے، تو کیا ان ہستیوں نے بھی جہنم کے اندر داخل ہونا ہوگا؟ حالانکہ یہ تو اللہ کے ہاں معصوم شخصیات ہے۔ تو اللہ جل شان نے اس کا جواب دیا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر اور جگہ پہ کہ ہمارے وہ لوگ جن کے بارے میں ہمارا اچھا کلمہ سبقت لے چکا ہے، وہ لوگ ان سے مستثنا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر کسی نے عبادت کی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈیمانڈ اور مطالبے پہ نہیں۔ عزیر علیہ السلام کو جس نے معبود بنا دیا تو وہ عزیر علیہ السلام کے مطالبے پہ نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے ان کی عبادت کی ہے، لہذا ان کے بارے میں تو ہمارا یہ قول ہو چکا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ تو اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو تو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، وہ تو جنتی لوگ ہیں، انہوں نے جہنم میں نہیں جانا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر، اذا قومک منہ یصدون، تو یقیناً آپ کی جو قوم ہے وہ اچلنے لگی، چیخے چلانے لگی۔ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ مثال کے طور پر
وہ نمونے کے طور پر کیا گیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، بغیر ماں باپ کے بنایا، ایسے ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو ایسے ہی اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہوا ہے، یہ لوگ کہنے لگے اچھا خود تو تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم غلطی کر رہے ہو، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا درجہ دے کر اس کو معبود بنا رہے ہو۔ اچھا اس کا مطلب یہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر کے خود عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو کہ جیسے اس کو معبود بنایا گیا تو آپ کو بھی لوگ معبود بنا دیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وقالوا، اور کہنے لگے اآلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ بہتر ہے؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، اے میرے پیغمبر آپ کے سامنے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ کرتے ہیں یہ صرف لڑائی جھگڑے کے واسطے کرتے ہیں، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں، آپ کے ساتھ جھگڑنا چاہتے ہیں، بس آپ کے سامنے اس وجہ سے تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ایک ہے عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، ایک ہے یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، اور تیسرا ہے قرآن کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگا دی اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن آپ کا ابو تو کوئی اس طرح بدکردار انسان نہیں تھا، برا انسان نہیں تھا، آپ کی والدہ بدکردار عورت نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر نکاح کے اس بچے کو جن چکی ہو، تیرا یہ بچہ بغیر نکاح کے کہاں سے کیسے پیدا ہو گیا؟ اور یہ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر۔ اللہ اولاد دینے میں نکاح کے محتاج نہیں ہے، ایک اللہ جل شانہ کی سنت ہے، عادت ہے، اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ عادت یہی ہے کہ ظاہری دنیا کے اندر نکاح کے بعد اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت یہ اللہ بغیر نکاح کے بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ اب اللہ جل شانہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگا دی اور کہنے لگے اے مریم یہ کہاں سے آیا ہوا؟ اب بی بی مریم بھی پریشان تھی، اللہ جل شانہ جبریل آ کے وہ پھونک مار چکے اور اسی وقت اس کے پیٹ پہ بچہ اور اسی وقت تھوڑے لمحے کے اندر جن چکی ہے، اس کے بعد وضع حمل کے بعد گود میں اٹھا کے آ رہی ہے۔ تو اس شریعت کے اندر باتوں کا بھی روزہ ہوتا تھا، تو لوگ پوچھنے لگے، اس نے کہا میں نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور اشارہ کر دیا ہوں اپنے گود میں بچے کی طرف کہ آپ نے پوچھنا ہے تو اس سے پوچھے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سورہ مریم کے اندر یہ بات گزر گئی ہے۔ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں، عجیب عورت ہو، ایک چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور آپ کہتے کہ اس سے پوچھو، گود میں پڑے ہوئے چھوٹے بچے کے ساتھ ہم بات چیت کریں، ممکن نہیں ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں ابھی پیدا ہو چکا ہے اور بول پڑے اور فرمایا اے لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔
میں اللہ کا معزز بندہ ہوں، میری ماں پر کبھی تہمت نہ لگانا اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کبھی اللہ کا درجہ نہیں دینا۔ اپنی اس ایک بات سے سمجھا چکے۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگا دی، یہ زیادتی کی، اور عیسائیوں نے زیادتی کی۔ وہ کس درجے میں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھا چڑھا کے اس کی تعریفات کی کہ اس کو اللہ کا درجہ دیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا درجہ نہیں رکھتا، اور اللہ کا معزز بندہ ہے یہ بات کوئی نہیں، جیسے یہودی کہتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارا نیک اور صالح بندہ، ہم نے اس پر انعام کیا کہ اللہ نے اس کو کتاب عطا فرما دی، اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب بھی دے گا، مجھے نبی بنائے گا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری سے نوازا، اللہ نے کتاب انجیل عطا فرما دی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر انعام کیا وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ اور بات یہ ہے ہم نے اس کو نمونہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے، جیسے اس امت کے لیے نبی آخر الزمان کو نمونہ بنایا گیا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہ لیتے ہم تم سے فرشتے بنا کے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے تھے، لیکن ہم نے دنیا کے اندر انسانوں کو آباد کیا ہوا ہے، اور انسانوں کے پاس انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے رہتے ہیں۔ ملائکہ ہم دنیا کے اندر نہیں نازل فرماتے، یعنی انسان کے پاس انسان کے جس میں پیغمبر آیا، اگر دنیا میں فرشتے آباد ہیں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اور یاد رکھے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ فرشتے آ کر ہمیں کہہ دے کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، جب فرشتے آ کر کہے گا اور پھر انکار کرو گے پھر فیصلہ ختم ہوگا، بات تمام ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ جل فرماتے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قیامت کی نشانی بنا دی ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش۔ انہوں نے اپنا بندہ بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، جب اندر بندہ چلا گیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا دیا، اور آسمانوں پہ اٹھا کے اللہ جل شان نے وہاں پہ رکھا، اور ان کا جو بندہ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنایا گیا۔ وقت گزر گیا، بندہ باہر نہیں نکلا، جب یہ اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے اس بندے کو کہ عیسیٰ تو یہ تو اس کو قتل کیا، اسے کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، لیکن آپس میں اختلاف ہو گیا اگر یہ عیسیٰ ہے اور ہم نے اس کو کہا کہ ہمارا بندہ کہاں چلا گیا، اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں؟ اس کا ظاہری شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنایا گیا لیکن اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ اس کو سولی پہ چڑھایا ہوا ہے، ولیکن شبہ لہم، مشابہ بنایا گیا اس کے لیے۔ اللہ جل شان فرماتے ہیں ہم نے اس کو صحیح سلامت آسمانوں پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے، پھر قرب قیامت اللہ جل شانہ اس کو آسمانوں سے نیچے نازل فرما دیں گے، دنیا پہ دوبارہ آئیں گے، اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو یہ قیامت کے بالکل قریب کا زمانہ ہوگا، بس یہ قیامت کی یقینی علامت ہو جائے گی۔ اور دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد کے مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ دنیا کے اندر دجال آیا ہوگا اور بڑا فساد برپا کیا ہوا ہوگا، اور بھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آ جائیں گے تو ان کے ساتھ پھر قتال کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال پگھلنے لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر دجال کو قتل بھی نہ کیا گیا بلکہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے رہا
تو تب بھی وہ سارا ختم ہو جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اور یہ سارے دنیا کے جو یہود ہوں گے اس وقت، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ پتھروں اور درختوں کے پیچھے پناہ لیں گے، ہر درخت پکارے اور ہر پتھر پکارے گا، اے مومن، اے مسلمان، آؤ میرے پیچھے یہودی بیٹا ہو، اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ حال بنے گا، پھر دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا اور ہر طرف مسلمانوں کے امن کا نظام قائم ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آخری وقت گزاریں گے اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بن کر زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یہ بالکل قیامت کے آخری یقینی علامت ہوگی، جسے یہاں اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام یہ علامت ہے قیامت کی۔ اور یہ بات علماء فرماتے ہیں یہاں پر یہ ہو ضمیر پروناؤن ہے، اس کے لیے ناؤن کی ضرورت ہے، تو پیچھے قرآن کا بھی ذکر گزر چکا ہے، تو یا یہ کہ آپ پر اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، یہ قرآن یہ ایک علامت ہے قیامت کا، یعنی اب قیامت بہت قریب ہے، قرآن کا نازل ہو جانا دنیا کا یہ آخری کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب، یہ کلام اللہ، اس کے بعد کوئی اور دستور اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہرحال زیادہ راجح بات ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قریب ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی کی عمر قیامت اور قیامت کے واقع ہونے کی بالکل یقینی علامت ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس لوگوں آپ شک نہ کیجئے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں، وَاتَّبِعُونِی، اور میری اتباع کیجئے، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کبھی تمہیں ہرگز شیطان نہ روکے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، لیکن وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کیا گیا مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، مثلا مثال کے طور پر، نمونہ کے طور پر، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو اچانک آپ کی قوم چیخے چلانے لگی، یا اچانک آپ کی قوم اس کی وجہ سے اچھلنے لگی۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ بیان نہیں کرتے آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا مگر لڑائی جھگڑے کے واسطے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ ایک جھگڑالو قوم ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام ہمارا نیک و صالح بندہ، اس پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنایا نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہے تو ہم بنا دے تم سے فرشتے، فی الارض زمین کے اندر، یخلفون ایک دوسرے کے پاس چلتے رہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام یقینی علامت ہے قیامت کا۔ اب اللہ تو یہ فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام یقینی علامت ہے، ایک نشان ہے قیامت کے واقع ہونے کی، قیامت بالکل قریب ہو جائے گی، لیکن قادیانی لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو دنیا میں نازل کرنا ہے، واپس لانا ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ مرزا غلام محمد قادیانی کو اللہ نے بھیجا ہوا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ میں ہی ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں وہ جس عیسیٰ کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہوا ہے بس۔ اب آج کے مسلمان کو قادیانی کے بارے میں بات کرنے لگے، او جی یہ کیا بات ہے، حالانکہ کس درجے کفریہ عقائد ہیں۔ یہ تو اللہ جزائے خیر ان علماء کو جنہوں نے یہ ساری باتیں محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی اور ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی گئی۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم لوگ ہرگز شک نہ کرو اس قیامت کے واقعہ ہونے میں،
واتبعون، اور میری اتباع کیجیے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولا یصدنکم الشیطان، اور ہرگز تمہیں نہ روکے شیطان، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔